دوستو اگر ابھی تک آپ نے اسلامک سولوشن چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو بیل کا بٹن دبا کر سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو نیو ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن بر وقت پہنچ سکیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوٹیوب کے اسلامک سولوشن چینل کے اندر آپ تمام دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوستو آج ہم آپ کو ایک میاں اور بیوی کا ایسا قصہ سنانے جا رہے ہیں کہ جس کو سن کر آپ کا دل دہل جائے گا۔ یہ انتہائی سبق آموز قصہ ہے اور اس میں نصیحتیں ہیں ہر مسلمان مرد و عورت کے لیے، تاکہ وہ اپنی زندگی میں مثبت تبدیلیاں لا سکے اور اپنی زندگی کو قرآن و سنت کے مطابق گزار سکے۔ اس واقعے کو مکمل سنیے اور اس سے نصیحت حاصل کرنے کی کوشش کریں اور اس کو آگے پھیلائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ مسلمان اس سے نصیحت حاصل کر سکیں اور اپنی زندگیوں کے اندر تبدیلیاں لا سکیں۔ دوستو ایک گاؤں میں ایک صاحب کی اپنی بیوی کے ساتھ انبن ہو گئی۔ ابھی جھگڑا ختم نہیں ہوا تھا کہ اسی اثناء میں ان کے گھر ایک مہمان آ گیا۔ اس کے خاوند نے اس مہمان کو مہمان خانے یا ڈرائنگ روم کے اندر بٹھا دیا اور بیوی سے کہنے لگا کہ فلاں رشتہ دار مہمان آیا ہے، اس کے لیے کھانا بناؤ۔ ابھی چونکہ نئی نئی لڑائی ہوئی تھی تو بیوی بھی غصے میں تھی۔ بیوی نے کہا کہ نہ تمہارے لیے کھانا ہے نہ تمہارے مہمان کے لیے۔ وہ آدمی بے حد پریشان ہوا کہ لڑائی تو ہماری اپنی ہے اور اگر رشتہ دار کو یہ پتہ چل گیا تو خواہ مخواہ میں باتیں ہوں گی اور بہت بے عزتی ہو جائے گی، لہٰذا خاموشی سے آ کر مہمان کے پاس بیٹھ گیا۔ اتنے میں اسے خیال آیا کہ چلو بیوی اگر کھانا تیار کر کے نہیں دیتی تو سامنے والے ہمسائے چونکہ بہت اچھے ہیں، ان سے تعلقات بھی اچھے ہیں اور خاندان والی ہی بات ہے، میں انہیں ایک مہمان کا کھانا پکانے کے لیے کہہ دیتا ہوں۔ چنانچہ وہ ان کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ میری بیوی کی طبیعت بہت خراب ہے، لہٰذا آپ ہمارے مہمان کے لیے کھانا بنا دیجیے۔ انہوں نے کہا بہت اچھا، جتنے آدمیوں کا کہیں ہم بنا دیتے ہیں، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وہ مطمئن ہو کر مہمان کے پاس آ کر بیٹھ گیا کہ مہمان کو کم از کم اب کھانا تو مل جائے گا، جس سے عزت بھی بچ جائے گی اور مہمان کی اچھی خاطر تواضع بھی ہو جائے گی۔ تھوڑی دیر کے بعد جب مہمان نے کہا کہ ٹھنڈا پانی پلا دیجئے، وہ اٹھ کر گھڑے کا ٹھنڈا پانی بھرنے کے لیے گیا۔ اندر گیا تو دیکھا کہ بیوی صاحبہ تو زاروں کی طرح رو رہی ہیں۔ وہ بڑا حیران ہوا کہ یہ شیرنی اور اس کے آنسو، کہنے لگا کیا بات ہے؟ اس نے پہلے سے بھی زیادہ رونا شروع کر دیا۔ کہنے لگی بس مجھے معاف کر دیں۔ وہ بھی سمجھ گیا کہ کوئی وجہ ضرور بنی ہے اس تمام معاملے کی۔ اس بیچارے نے دل میں سوچا ہوگا کہ میرے بھی بخت جاگ گئے ہیں۔ کہنے لگا کہ بتاؤ تو صحیح کہ کیوں رو رہی ہو؟ اس نے کہا کہ پہلے مجھے معاف کر دیں، یعنی اس کی بیوی نے اس سے استفسار کیا کہ تم پہلے مجھے معاف کرو، میں پھر تمہیں بتاؤں گی۔ دوستو خیر اس نے کہہ دیا کہ جو لڑائی جھگڑا ہوا میں نے وہ دل سے نکال دیا ہے اور آپ کو معاف کر دیا ہے۔ کہنے لگی کہ جب آپ نے آ کر مہمان کے آنے کی اطلاع دی تھی اور میں نے آپ سے کہہ دیا تھا کہ تمہارے لیے کچھ نہیں پکے گا اور نہ تمہارے مہمان کے لیے کچھ پکے گا، چلو چھٹی کرو، تو آپ چلے گئے۔ مگر میں نے دل میں سوچا کہ لڑائی تو میری اور آپ کی ہے اور یہ مہمان رشتہ دار ہے، ہمیں اس کے سامنے اپنی لڑائی کا یہ پول نہیں کھولنا چاہیے۔ چنانچہ میں اٹھی تاکہ کھانا بناتی ہوں۔ جب میں کچن یعنی باورچی خانے میں گئی تو میں نے دیکھا کہ جس بوری میں آٹا پڑا ہوتا ہے، ایک سفید ریش آدمی یعنی کہ ایک سفید داڑھی والا آدمی اس بوری میں سے کچھ آٹا نکال رہا ہے۔ میں یہ منظر دیکھ کر سہم گئی۔ وہ مجھے کہنے لگا اے خاتون پریشان نہ ہو، یہ تمہارے مہمان کا حصہ تھا جو تمہارے آٹے میں شامل تھا۔ اب چونکہ یہ ہمسائے کے گھر میں پکنا ہے اس لیے وہی آٹا لینے کے لیے میں آیا ہوں۔ مہمان بعد میں آتا ہے
جبکہ اللہ تعالیٰ اس کا رزق پہلے بھیج دیتے ہیں۔ دوستو، یہ واقعہ جب اس کے شوہر نے سنا تو وہ شدید متاثر ہوا اور اس نے جان لیا کہ مہمان کی قدر در حقیقت کیا ہوتی ہے اور مہمان کی قدر و منزلت دین اسلام نے کیا مقرر فرمائی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیشتر احادیث مہمان کی جو وقعت ہے، مہمان کی مہمان نوازی کے بارے میں موجود ہیں۔ صحابہ اکرام کا یہ وتیرہ تھا کہ جب بھی کوئی مہمان آتا اس کی خوب آؤ بھگت کرتے۔ کہا جاتا ہے کہ مہمان جو ہے وہ رحمت ہوتی ہے اور اللہ کی طرف سے رحمت بن کے آتا ہے۔ اگر تو کسی مہمان کی اچھے طریقے سے خاطر تواضع کی جائے تو اللہ تعالیٰ بے حد خوش ہوتا ہے اور ہمیں بے تحاشا ثواب بھی ہوتا ہے۔ اور اسی طرح جب کوئی مہمان ہم سے راضی ہو کر جاتا ہے اور اس کے دل کو سکون اور خوشی پہنچتی ہے تو ہمیں اس کا ثواب بھی ملتا ہے۔ تو ان تمام عوامل کو دیکھتے ہوئے یہ بات بالکل اور واضح ہو جاتی ہے کہ اسلام کے اندر مہمان کی عظمت کو کس قدر بلند مقام حاصل ہے۔ یہاں ایک حدیث کا اضافہ کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے ضروری ہے کہ اپنے مہمان کا اکرام کرے، اس کی خاطر تواضع کرے۔ لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، خاطر تواضع کیا ہے؟ فرمایا کہ ایک دن رات تک خوب خاطر کرے اور 3 روز تک اس کی میزبانی کرے، اور اس کے بعد جو میزبانی کرے گا وہ اس کے لیے صدقہ ہے۔ اور فرمایا کہ جو کوئی اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اسے ضروری ہے کہ اچھی بات کہے وگرنہ خاموش رہے۔ تو دوستو، اس کے علاوہ بہت ساری احادیث مبارکہ اس معاملے پر موجود ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مہمان اپنا رزق لے کر آتا ہے اور صاحب خانہ کے گناہ لے کر جاتا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جو مہمان بھی کسی میزبان کے گھر آتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی خاطر تواضع کی جو سکت ہے وہ میزبان کو عطا فرما دیتا ہے، اور جب وہ مہمان اس گھر سے رخصت ہوتا ہے تو اس کے بدلے وہ اس کے گناہ اپنے ساتھ لے کر جاتا ہے۔ اس کی اگر تشریح میں جایا جائے تو اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ پاک اس آدمی کے اس مہمان کی خاطر تواضع کرنے کے بدلے بہت سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے، اور اس کو گناہ معاف کروانے کے ساتھ ساتھ اس کو دیگر نیکیاں اور ثواب بھی فراہم کیا جاتا ہے۔ تو تمام احباب سامعین جو سن رہے ہیں، ان پر گزشتہ بیان کیے گئے واقعے اور اس کے بعد بیان کی گئی 3 احادیث کی بدولت یہ بات اب واضح طور پر عیاں ہو جانی چاہیے کہ مہمان کی در حقیقت کیا قدر و منزلت اور فضیلت ہے۔ ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہمارے معاشرے میں جو ایک چیز رائج ہے کہ مہمان کے آنے کو ایک تو بوجھ سمجھا جاتا ہے اور ایک معیوب سا فعل سمجھا جاتا ہے، کہ ہمارے معاشرے میں ایک اس چیز کو کہ کسی کے گھر جانا اس کو بھی اب معیوب سمجھا جانے لگا ہے، اور بہت سارے حلقوں میں اس چیز سے باقاعدہ لوگ ممانعت اس سے اختیار کرنا شروع ہو گئے ہیں۔ تو ان تمام چیزوں کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ تبھی ممکن ہے کہ جب ہم تمام لوگوں کو اسلام کا بنیادی اور فہم حاصل ہوگا۔ اس بنیادی فہم کی بدولت ہی ان غلط العام سے بچا جا سکتا ہے، وگرنہ ان سے بچنا کافی حد تک ناممکن ہے۔ تو اس لیے تمام حضرات کو، تمام سامعین کو چاہیے کہ وہ اس فہم کو حاصل کرنے کے لیے تگ و دو کریں، جستجو کریں، کیونکہ علم جو ہے اس کی خاصیت ہے کہ اس شخص کو فراہم کیا جاتا ہے جو اس کی تگ و دو کرتا ہے، اور اتنا زیادہ فراہم کیا جاتا ہے جتنی زیادہ تگ و دو کی جاتی ہے۔ تو اس لیے دین کا، اسلام کا بنیادی فہم حاصل کرنا نہ صرف ہماری ضرورت ہے بلکہ ہم سب مسلمانوں پر فرض ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی پیغام آپ تک پہنچانے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس کو جذب کرنے کی کوشش کریں اور کوشش کریں کہ اس کو آگے پھیلایا جائے تاکہ اس کاوش کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کے لیے فائدہ مند بنایا جا سکے۔
ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے عنوان کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔